والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان آمنت بالله صدق الله العظيم. زندگی کا سفر بہت تیزی سے گزر رہا ہے. رات دن ہفتے سال مہینے پتہ نہیں چلتا شمسی سال کے اعتبار سے 2026 کی آج ختم ہے. شمسی سال بھی اسلامی ہے اور قمری سال بھی اسلامی ہے. کہیں عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ بھی ہے اور سورج کے ساتھ بھی ہے. اس اعتبار سے شمسی سال 2026 شروع ہو چکا ہے. نہ جانے 2027 کا سورج کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا. کتنے سورج پچھلے سال لوگوں نے دیکھے تھے، اس سال نہیں دیکھ رہے. خاص طور پر اہل علم کے لیے، اہل دین کے لیے، اہل تصور کے لیے، اس طبقے سے وابستہ لوگ اس سال کو عامل حضور سمجھ رہے ہیں. یہ غم کا سال شمار ہوتا ہے. لاکھوں انسان مولا نہیں فرماتے ہیں مر جائیں. لاکھوں انسان ان کے مرنے سے نہ زمینوں میں فرق پڑتا ہے نہ آسمانوں میں. ایک اہل دل کی دنیا سے اٹھ جانے سے لاکھوں دل بیدار ہو جاتے ہیں. ایک اہل دل کا مرنا، ایک اہل دل کا اٹھ جانا حقیقت میں یہ بہت بڑا سانحہ ہے. یہ 2026 شروع ہے. اس کے اندر بہت ساری خرافات اور بہت ساری بدعات اور بہت ساری فضول قسم کی چیزیں جو ہمارے اس نظام میں شامل ہو چکی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں سے نکل کر آئندہ سال کے لیے اپنا احتساب اور پچھلے سال کی جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں سے توبہ کر لیں اور آئندہ سال کے لیے نئے جذبے اور نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کریں. گویا کہ ہم کلمات توبہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ سمجھیں کہ ہم پچھلی ساری زندگی سے طائب ہو کر نئی زندگی شروع کر رہے ہیں. اللہ تو اتنے غفور رحیم ہیں اور اتنے مہربان ہیں کہ وہ پچھلی زندگی کے کسی انسان کو کبھی بھی تانا بھی نہیں دیتے کہ تو پچھلے سال ایسا تھا اب اس سال ایسا بن رہا ہے. یہ ایسا ویسے کی جتنا چکر ہے یہ انسانوں میں ہے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پاس جب بندہ توبہ کرنے آتا ہے اللہ اس کے توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے ہدایت کی نئی راہیں کھول دیتے ہیں. اب کچھ چیزیں میں محسوس کرتا ہوں کہ جو ہمیں اگر عزم کر لیں، ارادہ کر لیں اور اللہ سے اس کی توفیق مانگ کریں اور اگر وہ کام نہ کر سکیں ہم تو اس پر اپنے نفس کی سزا بھی مقرر کر سکتے ہیں. اور یہ نفس کی سزا مقرر کرنا شرعی حدود میں ہو اور نفس کی سزا مقرر کر کے اس کا اظہار کسی کے آگے نہ ہو. یہ بات پیش نظر ہو. نفس کی سزا بھی مقرر کرے لیکن شریعت کی حدود میں. سبھی کبیر نفس کی سزا مقرر کرے لیکن حدود میں. پھر حدود کا تعین سمجھ جائے پوچھے کہ حدود کا تعین کیا ہوتا ہے شریعت کی روشنی میں. اب دیکھیے گزشتہ سال کے آپ کی جو زندگی ہے، میری جو زندگی ہے، اس میں ہم صرف دل سے نادم ہو جائیں یا میں پچھلے سال جو کچھ کیا صرف تیرے سے توبہ کرتا ہوں تو معاف کر دے.
اب اس وقت سے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر دیتے ہیں اور گناہ معافی کر دیتے ہیں، اور گناہ کے بارے میں اللہ کے ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کی نہیں ہے، اتنا معاف ہو جاتا ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ یہ طے کر لیں، بات سمجھ گیا نہیں، اور سب کی سے توبہ استغفار کر لے آدمی، اللہ تیرے حقوق میں مجھ سے کتنی نمازیں ضائع ہوئی، کتنے تیرے حکام ٹوٹے، جتنی میں نے شریعت کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ میں آپ سے صرف دل سے معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس بات کی توفیق دیں کہ میں آپ کو ناراض نہ کروں، میں آپ کو خفا نہ کروں۔ بات سمجھ گئے؟ ایک تو یہ نئے سال کا آغاز ہم اس طرح کریں۔ دوسرا، ہمارے اندر دینداری کے کسی درجے میں آ جاتی ہے نماز کے اعتبار سے، لیکن ہم حقوق العباد کے اعتبار سے بڑے کمزور ہو گئے ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کے لیے تو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی سخت ہے، اس میں جو کوتاہی ہونا آتی ہے اس کی تلافی کی کوشش کریں۔ آپ یقین کریں، میں نے کسی جنازے میں بیان کیا اور اس کے کچھ عرصے بعد مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا میں نے آپ کا بیان سن کر 84 لاکھ روپے ادا کیا ہے۔ کتنے؟ 84 لاکھ روپے ادا کیا ہے، یعنی میں نہ ادا کرتا تو وہ مجھ سے مانگ نہیں سکتے تھے، لیکن میں نے اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ پیسے مجھے کئی ڈبل گنا، کئی گنا زیادہ ہو کر آخرت میں بطور سزا کے زیادہ نہ ادا کرنے پڑیں گے۔ سمجھے؟ تو میں نے کسی کو 5 لاکھ دینا تھا، کسی کو 10 لاکھ دینا تھا، کاروباری معاملات میں وہ لوگ مانگ کے تھک گئے تھے، آخر انتہا تک پہنچے، بات ختم ہو گئی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ اللہ کے نزدیک میں نے دینے ہیں پیسے، تو میں نے 2-2.5 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو واپس کر دیا۔ اب دیکھیے یہ کام کو مشکل ہے۔ مقروض آدمی حقوق العباد کے معاملے میں یا کسی ایسی چیز میں اگر اس کے ساتھ کوئی کسی کا حق متعلق ہو، اللہ کی شان ہے وہ شخص نیت کر لے اللہ کے خوف سے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی اس بات پیدا فرما دیتے ہیں، لیکن کیونکہ ہماری ایک عادت ہو چکی ہے جیسے قرض لیں گے اس کو واپس نہیں کریں گے، یا کسی کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو مشکوک چیزوں میں وہ قدرتی چیز ہے کہ ہم لوگ بڑے دلچسپی ظاہر کرتے ہیں اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں جس چیز کی جو کوتاہی ہو اس کوتاہی کو دور کریں، اور جس کے ساتھ جو معاملات ہوں اس کو کہہ دے بھائی میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو ادا کروں گا، تو یہ صورت ہے اس کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حقوق العباد کے معاملے میں جو کوتاہی ہے اس کو ختم کریں، اور آئندہ کے لیے لیکن بعض لوگ دیندار ہوتے ہیں، وہ دینداری، نماز، روزہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، معاملات صحیح نہیں ہوتے، بلا وجہ قرض نہ لیں کسی سے، بغیر کسی انتہائی شدید مجبوری کے قرض نہیں لینا چاہیے، قرض نہیں لینا چاہیے، اور جب قرض لیں دینے سال میں ہوں تو 6 مہینے میں ادا کریں، سال کا وقت لے کر 6 مہینے میں ادا کریں، 6 مہینے کا وقت لے کر 3 مہینے میں ادا کریں، اور خاص طور پر میں آپ کو اہل سلوک کو، پیر بھائی آپس میں جب بھی کوئی معاملہ کرے اس طرح کا، پہلے تو وہ معاملہ کرے ہی نہ۔ عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، آپ کو پتا نا، وہ فرمان کرتے تھے تبلیغی کو رشتہ نہ دے، تبلیغی کو قرض نہ دے، اس کے معاملات کا ضامن نہ بنے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب وہ معاملات ان کے خراب ہوں گے حرف دین بنائے گا، بھائی نکالیں گے کسی کو، توڑ پیدا ہوگا، لوگ کہنے والے ایسا کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے دین کی نسبت بدنام ہو، جس سے آدمی کا دین خراب ہو اور دینی نسبت برباد ہو جائے۔ تو اس طرح کی کوتاہیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تصوف نام تربیت کا ہے، تصوف نام اخلاق کا ہے،
سبب نام کے ذات ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر تصوف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں طریقت. طریقت کیا ہے؟ شریعت پہ چلنے کا راستہ، شریعت کو صحیح طریقے سے نافذ کرنے کی طریقت ہے. اور جب طریقت ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اچھا کر دیں گے، طریقت نصیب فرمائیں گے. پھر اگلے درجے میں ٹماٹر نصیب فرمائیں گے. سمجھا دی نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ. بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی شخص آپ سے قرض مانگتا ہے، بندے کو مننا ہے کہ خیر نہیں ہونا چاہیے، خیر سے منع نہیں کرنا چاہیے کسی کو، اور بندے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کیا قرآن کریم کی ہے تو یمنعون الماعون. کوئی قرض مانگتا ہے آپ سے، اللہ نے اگر آپ کو حیثیت دی ہے، آپ کبھی نہ کہیں ایسے جی اور جی یہی میرے پاس جی بہت مجبور ہوں، تنگ ہوں، پریشان ہوں، کہاں سے دے سکتا ہوں جی. ایسا بھی نہیں کریں، لیکن اپنی ضرورت اپنی ہمت کے مطابق دیں، نہ کہ شخص کی ضرورت کے مطابق. اور یہ بھی پیش نظر ہے، عارفین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ جب قرض دیتے تھے تو قرض دیتے ہی صدقے یا ہدیے کی نیت کر لیتے تھے. واپس کر دیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو اللہ کے حوالے. موت کا تو کوئی پتہ نہیں نا. ہماری زندگی کی بہت سارے معاملات میں جو ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، ان میں ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ لین دین کے معاملات کو ہم اہمیت نہیں دیتے، اس کی رکت بڑھ نہیں کرتے، اس کو اہم نہیں سمجھتے. جب جھگڑے تک بات پہنچتی ہے تو پھر اس کو کاغذ ڈھونڈتے ہیں، کاغذ ہوتے ہی نہیں سکتے. تو شریعت نے لین دین کے مسائل پر خاص طور پر اس کو بہت زیادہ توجہ دی ہے کہ آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں. نبی علیہ السلام سے کچھ شخص قرض مانگتا تھا، آپ کبھی قرض دینے سے انکار نہیں کرتے تھے. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ قرض دیتے تھے، اور جب آپ کے پاس پیسے نہ ہوتے تو آپ فرماتے آپ کسی سے لے لیں، آپ کا قرض میں ادا کر دوں گا. یہ بہت بلند اخلاق ہے، بہت اونچے اخلاق ہے کہ آپ کسی سے لے لیں، میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو حقوق العباد کا مسئلہ، پھر حقوق العباد میں صرف یہ ایک چیز نہیں ہے، اس میں صلہ رحمی ہے، بہن بھائی، اولاد، رشتہ دار، بیوی بچے، خاندان، آباد، جن کے حقوق وابستہ ہیں، جن کے ساتھ تعلقات وابستہ ہیں، ان کے حقوق کا بھی احترام کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، اور ان کے بروقت ان کے حقات کرنے کی کوشش کرنا. اب کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جو اولاد کا حق ادا نہیں کرتے، اولاد کا حق ادا نہیں کرتے، بلکہ اولاد کو ڈانٹنا، مارنا، یہ اس کو والدین بعض اوقات اپنا حق سمجھتے ہیں. یہ بھی حقوق العباد کے خلاف ہے، یہ بھی حقوق العباد کے خلاف ہے. آپ ان کے حقوق پورے کریں، آپ ان کا حق ادا کریں. اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ، باقی اعزاء، اقارب، پڑوسی، ایسے لوگ جن کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں تھے، تو میں اب زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک کرنے میں صرف ایک چیز بھی ٹھیک کرنی، یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہے. سمجھے نا؟ اب کتنی باتیں عرض کر دی میں نے، بھائی بول رہے ہیں کافی دنوں پڑ رہا ہے. جلدی جاتے ہیں آپ سے پوچھوں گزشتہ سال جتنے گناہ ہو گئے اس کو صحیح نادم آنا، آئندہ سال کے لیے اللہ سے توبہ استغفار کرنا، اور حقوق العباد کے معاملات میں جب حقوق کا معاملہ ٹھیک ہو گیا نا، اب اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ نماز ہے. نماز کے اعتبار سے جو شخص کمزور ہے نا جی، اس کے سارا دین کمزور ہو جاتا ہے.
نماز فرض نماز کے اعتبار سے جو شخص کمزور ہو گیا اس کا جو ہے سارا دین کمزور ہو گیا. اپنے دین کی بقا کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کا بہت خیال رکھے, اپنی نماز کا بہت خیال رکھے اور نماز کو صحیح وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کرے. تو اب اس سال کے لیے یہ بھی طے کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے ایک تو جماعت کی نماز کا خیال رکھنا ہے اور نمبر 2 تلاوت قرآن. تلاوت قرآن شریف کے حوالے سے غیر حافظ جو ہے نا وہ کم از کم ایک پاؤ لازمن پڑھے, پہلے اونچی آواز سے پڑھے اور لازمن پڑھے. اور جو خاص طور پہ جیسے سورہ ملک ہے, سورہ یاسین ہے, سورہ حامیم سجدہ ہے, سورہ کاف ہے, یہ جن صورتوں میں پڑھنے کے فضائل الگ سے موجود ہیں حدیث میں, ان صورتوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. تو یہ بھی ایک نئے اصل میں آپ نے اس بات کو شامل کر لیں اپنے ڈائری میں, اپنے روزنامچے میں, اپنی قدمی کو یاد کریں, لکھیں, اس پر تو ایسے بات کو سوچیں. اچھا, بڑے گناہوں میں جیسے فرائض کا ترک کرنا یہ کبائر میں سے ہے, اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنا, حرام مال کمانا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ماں باپ کی دولت موجود ہوتی ہے, کوئی اہمیت نہیں ہوتی, کوئی اہمیت نہیں ہوتی. حالانکہ ماں باپ جس آدمی کے زندہ ہوں, ماں باپ جس کے زندہ ہوں, یہ بھی جانے اور اس کی سلوک میں بھی تربیت چل رہی ہو, ماں کی خدمت ہو, باپ کی خدمت ہو, ان کی اطاعت ہو, اور کا ذکر فکر کا تھوڑا سا مجاہدہ ہو, تو اس کی پرواز جو ہے نا ہمیشہ لاہوتی ہوتی ہے. وہ لاہوتی پرندہ ہے. کیا پتہ ماں باپ کی دعائیں ان میں کتنا زور ہوتا ہے. ماں